جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کو دل و جان سے مان لیا اور اس کے ہر حکم کے اوپر لبیک کہا، اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے یہ تو مانا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو اپنا رب مانا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا، لیکن سارے احکامات پر عمل کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ان لوگوں کا ذکر کیا، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ جو دوسرے نمبر کا طبقہ ہے، اذا دعوا، جب ان کو بلایا جاتا ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اللہ کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان کی زندگی کی گتھیوں کو سلجھائیں۔ اذا فریق منہم معرضون، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، ایک جماعت منہ ہی پھیر لیتی ہے۔ ان کو جب بلایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارو، تو وہ منہ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں۔ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، لیکن جو ہی انہیں پتہ لگے، اِن يَكُن، اگر ہو، لہم، ان کے لیے، الحق، کوئی حق، کوئی ملنے والی چیز ہے، شریعت کے مطابق فیصلہ کروائیں گے تو ان کو کچھ مل جائے گا، یأتوا الیہ مذعنین، تو وہ آ جاتے ہیں اس کی طرف، مذعنین، دوڑتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، سر نیچا دے کر کے دوڑ کے پہنچ جاتے، جی ہم چاہتے ہی ہیں شریعت کے مطابق فیصلہ کروانا، ہمیں تو کرنا ہی شریعت کے مطابق تھا، لیکن جب ان کے مزاج کے خلاف ہو تو واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں افی قلوبہم مرض، یہ دوغلی پالیسی ان کی، یہ دو طرح کے کام کرتے ہیں، آدھا مانتے آدھا نہیں مانتے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کو کوئی بیماری ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر کوئی بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا پھر وہ شک میں پڑے ہوئے، ان کو لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ دین سچا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں اس بات سے، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے اوپر ظلم کریں گے۔ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو زندگی کی خوشیاں نہیں منانے دی جا رہی، ان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے نہیں دی جا رہی۔ جب مان لیا اللہ کو، اللہ کے حبیب کو، تو پھر اللہ اور اس کے حبیب کی چلے گی، اپنی تو نہیں چلے گی۔ اور زندگی ہے بھی کتنی سی، اس کے انہی کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، اور اس کو اپنے لیے پابندی سمجھتا ہے، اپنے لیے سختی سمجھتا ہے، سمجھتا ہے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم، فرمایا نہیں کر سکتے کچھ بھی، وہ کریں گے جو بتایا گیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، لیکن وہ کچھ بھی کرنے کے لیے اپنی کمر کو جھکائیں گے، قرضے لیں گے، پریشانیاں اٹھائیں گے، مصیبتیں اٹھائیں گے، لوگوں کی ناراضگیاں برداشت کریں گے، لوگوں کو اتنا زیادہ جمع کریں گے کہ خود بھی پریشان ہو جائے گا، لوگ کھا کھا کر کے پھر بھی اس کی تعریف نہیں کریں گے، اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، لیکن کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے آزادی سے ہر کام کرنے دیا جانا چاہیے، میری خوشی میرا غم میرے مطابق ہونا چاہیے۔ شریعت نے آسانی دی تھی، اس نے اس کو پابندی سمجھا، اس نے اس کو انجوائے نہیں کیا، اس عمل کو مزے لے کر کے اس پر عمل نہیں کیا، تو فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا کہ اپنے اوپر سمجھتے رہو گے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ بل اولئک هم الظالمون، اللہ اور اس کے رسول نے ظلم نہیں کیا، بل اولئک، بلکہ یہ لوگ، ہم، یہی تو، الظالمون، ظالم ہیں۔ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس اللہ کی نہیں مانتے، کہتے ہیں حبیب کبریا کو مانتے ہیں لیکن حبیب کبریا کی نہیں مانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی سکھائی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میانہ روی سکھائی تھی، اسراف سے، اعتدال سے کام لینا سکھایا تھا، لیکن یہ افراط اور تفریط کا شکار ہوتا ہے، کمی اور زیادتی کا شکار ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ شاید ہمارے اوپر بڑی سختی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، احکامات بڑے سخت ہیں۔ فرمایا نہیں، تو خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو شریعت پر عمل کر کے تو دیکھتا کتنی آسانی تھی، لیکن تو نے عمل کرنا چاہا ہی نہیں۔ انما کان قول المؤمنین، ایمان والے کیسے ہوتے، مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا یہ ہے ان کا تعارف، انما کان قول المؤمنین، بے شک ایمان والوں کی بات، اذا دعوا الی اللہ، جب ان کو بلایا جائے اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان،
تو کیا ہوتی ہے تب ایمان والوں کی بات؟ ان یقولو، کہ وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے بات مان لی، جو کہا گیا ہم نے اس کو مان لیا، سمعا وطاعتا۔ اوپر منافقین نے کہا تھا نا اذا فریق منہم معرضون، منہ پھیر کر کے چلے گئے تھے، لیکن ایمان والوں کے لیے کہا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، دل و جاں قربان ہے اس حکم کے اوپر، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے بات مان لی، اس سے ایک قدم بھی ہم آگے نہیں بڑھیں گے، واولئک هم المفلحون، یہ ہیں جو بات سننے والے ہیں، جو اطاعت کرنے والے ہیں، یہی تو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، یہ ہیں کامیاب ہونے والے لوگ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور پوری زندگی کو گویا ایک طرح سے سمندر کو کوزے میں سما دیا کہ یہ ایک آیت ہے، مَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی مانے گا، وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کی مانے گا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے گا، یخش اللہ، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے گا، وَيَتَّقْهِ، اور اس کا تقوی اختیار کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ ہے کامیاب ہونے والے لوگ۔ بندہ تلاش کرتا ہے کامیابی کیسے ملے گا، ایسے ملے گی، یہ 4 کام کر لو۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر تشریف فرما ہیں، ایک روم کا بندہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے ایمان قبول کرنا ہے۔ ایمان قبول کیا، کلمہ پڑھایا، پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی آپ کے اسلام قبول کرنے کی، کس چیز سے آپ امپریس ہوئے، متاثر ہوئے؟ اس نے کہا کہ میں نے سارے مذہبوں کی کتابوں کو پڑھا، لیکن میں نے سنا قرآن پاک کی ایک آیت کو، اس سے میں بڑا متاثر ہوا، اور میں نے کہا نہیں، یہی کامیاب کرنے والی کتاب ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ کہا آپ نے کیا سنا؟ کہا میں نے یہ آیت سنی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے اندر سارے احکامات الہیہ آ گئے، وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کی مانے، اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتیں، اقوال، افعال، اعمال آ گئے، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے، اس کے اندر انسان کی گزری ہوئی ساری زندگی آ گئی کہ اس کے اوپر شرمندہ ہوتا رہے، ڈرتا رہے اور توبہ کرتا رہے، وَيَتَّقْهِ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، آنے والی زندگی متقین کی طرح گزار لے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ ہیں لوگ کامیاب ہونے والے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، وہ جو کچے پکے مسلمان ہیں، کہا ان کی ایک اور بات سنو، اقسموا باللہ، انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، جہد ایمانہم، اپنی قسموں کو پکا کر کے، کیا لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ ان کو حکم دیں گے، لَيَخْرُجُنَّ، تو ضرور بالضرور وہ نکل پڑیں گے، اگر آپ ان کو حکم دیتے تو ضرور نکل پڑتے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ اگر ہمیں حکم دیتے نا تو ہم دریاؤں میں چھلانگ لگا دیتے، دین کے احکامات پر عمل کرنے کی بات ہم ضرور نکلیں گے۔ اور حضرت مفتی صاحب کے بقول آپ فتویٰ ہی نہیں دے رہے، آپ فتویٰ دیجئے، دیکھو ہم کیسے عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فتووں کی ضرورت نہیں ہے عمل کرنے والوں کو، قل لا تقسموا، کہہ دیجئے لا تقسموا، قسمیں مت کھاؤ، طاعت معروفت، اطاعت تو پہچانی ہوئی ہے، اطاعت تو پہچانی ہوئی ہے، وہ تو سامنے ہے، احکامات کھلے ہیں، سب کچھ واضح ہے، عمل کر کے دکھاؤ نا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، آپ کو کرنا ہے تو کر کے دکھاؤ، طاعت معروفت، یہ اعمال ہیں، کر کے دکھاؤ۔ یا پھر دوسرا، لکم طاعت معروفت، تمہارے کام ہمیں پتہ ہے، تمہیں اگر دے بھی دیا حکم، سیدھا کہہ بھی دیا منہ پر کہ یہ کام کرنا ہے، تو پتہ ہے تم کتنا اس کے اوپر عمل کرو گے۔ ہوتا ہے روزمرہ زندگی کے اندر، آپ دیکھیں، آپ اپنے کسی دوست کو کہیں، کسی رشتہ دار کو کہیں، کسی پڑوسی کو کہیں بھائی آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، کہتے ہیں ہاں جی دیکھیں گے۔ دیکھنا پڑتا ہے نا، اصل میں بڑا کچھ دیکھنا پڑتا ہے، بڑا کچھ دیکھنا پڑتا ہے، قرآن نہیں دیکھنا پڑتا، اللہ کے احکامات کو نہیں دیکھنا پڑتا، اس کو کون مانے گا، اس کے اوپر عمل کون کرے گا؟ واضح طور پر ایسے کام کیے جائے کہ جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، دور دور تک نہیں لینا دینا، اس کو کہا جائے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ مثلاً ایک موٹی سی مثال، شادی بیاہ کے اندر ہمارے ہاں وہ لین دین کا ایک معاملہ ہوتا ہے، میں شادی میں جاؤں گا، فلاں کو 2000 دوں گا، وہ آئے گا میرے یہاں 3000 دے گا، اس کو کہا جائے بھائی یہ سود ہے، یہ واضح سود ہے، سب نے لکھا ہے، معارف القرآن میں تفسیر 21ویں پارے میں سورہ روم کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہ سود ہے، لیکن باز آنے سے کوئی تیاری نہیں ہے، ماننے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، احکامات بتائے جائیں، کہا جی ٹھیک ہے دیکھیں گے، اصل میں یہ مسئلہ بھی ہے اور وہ مسئلہ بھی ہے۔ بابا سود لے رہے ہیں، اور سود اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے جتنا اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرنا،
اس کے باوجود بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ تو سود ہے. فرمایا نہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کریں گے لیکن کرتے شرتے کچھ ہے نہیں ہے. کرنا ہے تو طاعت معروفہ، سارے احکامات کھلے پڑے ہیں، کر کے دکھاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما ان کاموں کی تعملون جو تم کرتے ہو. جو تم کرتے ہو اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اطیعوا اللہ، جو چاہتا ہے کامیاب ہونا اس کو چاہیے کہ اطیعوا، وہ اطاعت کرے اللہ کی، واطیعوا اور وہ اطاعت کریں الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور الرسول بطور خاص اب ساری شریعتیں منسوخ ہیں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا اگر کامیابی چاہتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر تم نے منہ موڑ لیا، تم نے روگردانی کر لی، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو بے شک اس کے ذمے ما وہ ہے حُمِّلَ جو اس کو ذمہ داری دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ان کے ذمے ہے، انہوں نے وہ تمہارے تک پہنچا دی. وعلیکم، اور تمہارے ذمے ہے ما حملتم، جو تمہیں ذمہ داری دی گئی. تمہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ جو کہا جائے گا اس کو کر کے دکھانا، اس پر عمل کرنا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی بات مان لو گے تَهْتَدُوا، تو تم ہدایت یافتہ ہوں گے، تم سیدھی راہ پر چلنے والے ہوں گے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمے تو ہے ہی نہیں الا سوائے البلاغ المبین، واضح پہنچا دینے کے. رسول کا کام ہے بات کو پہنچا دینا، اب آگے عمل کرنا تو آپ کا کام ہے، عمل تو آپ نے کر کے دکھانا ہے. یہ فرمایا یہ بڑے دو طبقے ہیں، ایک وہ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، عمل کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے ہونے سے بچائے. اور دوسرے وہ جو کہا جائے ان سے یہ دین کا حکم ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں، اس کو پلے باندھ لیتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کو پھر ملتا کیا ہے کہ آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا بہت بڑا ہے. دنیا کے اندر سنو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعد اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، اور وہ ویسا ایمان جس کا تعارف کروایا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے بات مان لی. ان کے لیے کہا جا رہا ہے یہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کیے، اچھے کام بھی کیے. یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو نہیں لیا جا سکتا. نمبر ایک ایمان لائیں، نمبر دو اعمال صالحہ ہوں. تو پھر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّ، ضرور بالضرور اللہ رب العزت خلیفہ بنائے گا ان کو، فی الارض زمین کے اندر. دنیا کے اندر ان کو کیا ملے گا کہ دنیا کی حکومت ملے گی، دنیا کا مرتبہ ملے گا، اور دنیا کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کا موقع ملے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اللہ رب العزت نے خلافت عطا کی تھی الذین ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں، پہلے لوگوں کو جس طرح موقع دیا تھا، جس طرح عزت اور شان اور مرتبہ دیا تھا، تمہیں بھی ملے گا. اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ضرور بالضرور اللہ رب العزت پکا کرے گا لہم ان کے لیے، دینہم ان کے دین کو مضبوط کر دے گا. کون سا دین؟ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کو، مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ ان کے خوف کے بعد، امناً امن سے، امن عطا کرے گا. دنیا کے اندر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام چل جائے گا اور دین مضبوط ہو جائے گا اور دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے گا. لیکن یہ ہوگا کب؟ فرمایا جب تمہارے اندر ایمان ہوگا. جب ایمان ہوگا اور جب دلوں کے اندر ایمان ہوگا. تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عمر کا، حضرت عثمان، حضرت علی کا دور ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے. کس طرح دنیا کے اندر امن قائم ہوا، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہمیں کوئی عہدہ دیا جائے یا نہ دیا جائے، ہمیں کس جگہ پر دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا جائے، ہمیں کہاں پر لگا دیا جائے. جہاں پر لگا دیا گیا وہ اس کے لیے آمنا وصدقنا، ہم نے مان لیا، ہم نے سچ مان لیا، ہم ایمان لے آئے. اب اس کے بعد جہاں پر کہیں پر بھی دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرو تو ہم استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چیف آف آرمی سٹاف ہے حضرت خالد بن ولید. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر دیا ان کو اور ایک عام سپاہی بنا دیا.
لوگوں نے پوچھا کہ حضرت خالد ابن ولید اس وقت بارڈر کے اوپر ہیں، وہ دور ہیں، میدان کے اندر ہیں، ہو سکتا ہے ان کو یہ خبر پہنچے تو وہ ہو سکتا ہے کافروں کے ساتھ مل جائیں، سارے راز آؤٹ کر دیں گے اور ان کی دل شکنی ہوگی، ان کو کیسا لگے گا یہ؟ آپ نے ان کو سیدھا ہی معزول کر دیا۔ کہا کہ آپ لوگوں نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا سمجھا ہے؟ وہ ایک عہدے کے لیے دین کو چھوڑ دیں گے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل جائیں گے؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، خالد کو میں جانتا ہوں، وہ اول درجے کے پہلی صف کے صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی، حضرت عمر سے پوچھا آپ نے معزول کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں بہت سن رہا ہوں کہ خالد نے یہ کیا، خالد نے یہ کیا، اتنا علاقہ فتح کر لیا، اتنے علاقوں پر قبضہ کر لیا، وہاں تک پہنچ گئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رب خالد کرتا ہے جو کرتا ہے، خالد سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس وقت میں وہ صحابہ کی وہ جماعت تھی جو سب کے سب اولئک هم الفائزون، سب کے لیے کہا سارے کامیاب ہیں، جس کو بھی جس بھی فیلڈ میں ڈالو گے وہ کام کر کے دکھائیں گے۔ حضرت خالد کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ساتھیوں نے پوچھا آپ کو اس عہدے سے ایک عام سپاہی بنا دیا، 4th کلاس میں لگا دیا، آپ کو دل شکنی نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ کہ کیوں ہوگا مسئلہ؟ مسئلہ تو تب ہوتا جب میں عہدے کے لیے لڑ رہا ہوتا، مجھے عہدہ ہی چاہیے ہوتا، وہی میری فرسٹ پریورٹی ہوتی، پہلی ترجیح ہوتی۔ میری تو ترجیحات یہ نہیں ہے، میں تو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، چاہے مجھے ٹاپ پہ رکھیں یا باٹم میں رکھیں، اوپر رکھیں یا نیچے رکھیں، اس سے مجھے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ کہا یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ پھر ان کو یہ سب چیزیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں، کہا یہ عہدے شہدے پھر ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور ایک بڑا کام ہے جو وہ کرتے ہیں، کیا؟ یعبدوننی، میری عبادت کرتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ومن کفر بعد ذلک، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد ان کو اللہ دنیا کی خلافت بھی دے دے، دنیا کے اندر عزت بھی دے دے، مقام بھی دے دے، مرتبہ بھی دے دے، لیکن اس کے باوجود کوئی کچے دل والا ہو تو فرمایا اس کے لیے تو پھر اس کے لیے تو عزت اور احترام نہیں ہے۔ من کفر بعد ذالک، جو کوئی اس کے بعد کفر، نافرمانی کرے گا، فرما برداروں میں سے نکلے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ تو ہیں فرما برداری سے نکلنے والے، یہ لوگ ہیں فرما برداری میں سے نکل جانے والے۔ یہ ابھی دین کو پورے مانے ہی نہیں ہیں، ان نے قبول ہی نہیں کیا پورے طور پر، تو پھر کرنا کیا ہے؟ جن نے قبول کر لیا ان کے بڑے کام کیا ہیں؟ کا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی بات کو مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ رحم کے قابل بننا چاہتے ہو، نماز پڑھو، زکات ادا کرو، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانو۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، تم گمان نہ کرو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کیا گمان نہ کرو؟ معجزین، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین کے اندر، وہ تمہیں عاجز کر دیں گے، تمہیں ہرا دیں گے، تمہیں چھوٹا دکھا دیں گے۔ کا ہو نہیں سکتا، اگر تم ان اقدار کے اوپر کھڑے ہوں، ان اعمال پر کھڑے ہوں، وہ تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتے، ایسا سوچو بھی مت۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری ہے وہ لوٹ کر جانے کی جگہ۔ اللہ رب العزت ہمیں کامل ایمان والوں میں سے بنا دے، اور اللہ رب العزت ہماری کمیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو ختم فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔